حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ دی زندگی پڑھو ذرا. حضرت باجزید بستامی دے دور دے اندر ایک فحاشہ عورت سی. او دا فحاشی دا اڈا سی اور روزانہ عجیب قسم دا لباس پہن کے اپنے مکان وچ کوٹھی وچ بنگلے وچ بیٹھ جاندی سی. نوجوان لڑکے ہیرس دے پجاری پیسے دے کے دے مکان دے اندر داخل ہوندے سن. او دا ناچ ویندے سن اور او دا وجود ویکھ کے اپنی ہیرس ختم کر دے سن. حضرت باجزید بستامی نو خبر ملی کہ میرے بستان دے علاقے دے اندر فحاشی پھیل رہی ہے, نوجوان تباہ ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑے شخص نے کہا تھا جس قوم سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہو اس قوم میں فحاشی داخل کر دو, ان کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا. تو حقیقت ہے آج مسلمانہ بھی جو جذبہ جہاد ختم ہوندہ نظر آ رہے ہیں. اسلام دی او چاشنی تے ہوب جڑی ہے او نکل دی نظر آ رہی ہے کیونکہ فحاشی پھیلی ہوئی ہے. فحاشی اپنے عروج ہوتے ہوئے اور یعنی اپنے عروج ہوتے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا روپیہ لوکاں دا دین ہوئے گا. ایک وقت آئے گا عورت انہاں دا قبلہ ہوئے گا. آج جڑا مردی بندہ ویکھ لو روپیے پیچھے ویکھ رہے ہیں. جدر جدر عورت جاندی ہے مرد دیاں نظرہ مگر مگر جا رہی ہیں. اے وہی دور ہے اور کیڑا دور ہے؟ اور میں ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اے دے کلو بچو اس برائی کلو. اے بربادی ہے, اے نحوست ہے, ایک قبر تے حشر دی بربادی ہے, دنیا دی بربادی ہے. بچ جاؤ. اے سمجھ دیو کہ اکھانوں چین مل گیا, سرور مل گیا, سکون مل گیا. نہ کسی عورت نو ویکھن وچ سکون نہیں تے نہ چین نہیں. تے جی اکھان دا چین چاہنا تے پھر قرآن دے لفظاں نو ویکھیا کر. تے جے دلاں دا اطمینان چاہندے ہو تے پھر خدا دا ذکر کریا کرو. ہمیشہ سکون بھی رہے گا تے چین بھی رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. او فحاشہ عورت اپنا اڈا چلا رہی ہے. روزانہ نوجوان آندے نے او دی لونڈی نو پیسے دے کے اندر داخل ہو جاندے نے. حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ آپ نو جدوں اس چیز دی خبر ہوئی اللہ اکبر کبیرہ آپ نے اپنا مسلح چکیا تو اس فحاشہ عورت دی گلی دی نکر تے مسلح لا لیا. تھوڑا جا ہور اچھا کہنا سی. حضرات توجہ دیا جو فحاشہ عورت جڑی ہے حضرات جدو سورج ٹلن دا ٹائم ہوندے او تیار ہو کے بہ جاندی ہے. نوجوانہ دا آؤن جان دا سلسلہ شروع ہو جاندے. اج ویندی ہے پئی اج مکان وچ کوئی داخل نہیں ہو رہا, اج کوئی نوجوان نہیں آ رہا. اوے لوگوں شامہ پہ گئیا کوئی نوجوان نہیں آیا. او فحاشہ عورت بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اپنی لونڈی خادمہ نو کہندی ہے جا اج بار ویخ گلی دی اندر اج نوجوان کیوں نہیں آ رہے. اج بستان دی اندر کوئی ماتم تے نہیں ہو گیا, کوئی فوتگی تے نہیں ہو گئی, اج کوئی نوجوان ہی نہیں آ رہا. حضرات جدو دی لونڈی غلام خادمہ باہر آئی ویندی کی اس گلی دی نکر دے اللہ دا ولی مسلح لا کے تسبیح پھڑ کے اللہ اللہ پیا کردہ ہے.
اللہ اللہ جاری ہے تو نوجوان آ رہے نے کسرت نال اگے بابا جی نو ویندے نے تو نال پیچھے پرت جاندے بابا جی نو ویندے نے تو پیچھے پرت جاندے اس لونڈی نے جا کے اپنی مالکن نو آکھیا مالکن اج تک کسے نوجوان نے نہیں آونا جڑا ماحول میں بے کے آئی ہوں اج رات تیری بیکار جانی ہے اج مال جمع نہیں ہونا اج کوئی تینوں آمدن نہیں ہونی اج تیرا بناؤ سنگار ضائع چلا گیا ہے دنیا والیوں فحاشا عورت کہن لگی جلدی دس لونڈی خادمہ کہن لگی بار جڑا چونکے چرستا ہے جس گلی جو ساڑا ہے اندر داخل نوجوانہ نے ہونا ہے اس گلی دی نکر دے ایک بابا بیٹھے انہیں سفید لباس پہنے آئے ہے او دا چہرہ بھی نور نلا نور ہے تے سفید داڑھی ہے ہاتھ وچ تسبیح ہے اللہ اللہ پیا کر دائے حضرات او لونڈی غلام او دی کہن لگی مالکن نو جیڑا بھی نوجوان اس گلی وچ داخل ہونا چاہتا ہے اس بندے نو وے کے بابے نو وے کے پیچھا واپس چلے جاندے نے او بابا اچھی اچھی اللہ دیا ضربہ پیا لاندا ہے او لونڈی ہی نے جدہ داستان سنائی او دی مالکن فحاشا نے آکھیا جا جا کے بابے نو کہے بابا ایتھے تیرے والا کم نہیں ایتھے مسلح اٹھا کسے اور گلی وچ لگا کسے مسجد اندر جا کے لگا اے بابا اس گلی چو اٹھ کے چلا جا حضرات لونڈی آئی آکے کہن لگی اے بابا میری مالکن کہیں دیئے ایتھے مسلح نہ لگا اٹھ کے چلا جا تیری وجہ تو آج ساڑا گاہک کوئی بھی نہیں آ رہا دنیا والیو حضرت باجی بستامی آندے نے جا جا کے اپنی مالکن نو کہے آج ساری رات دی اجرت باجزید ادا کرے گا اگر گل قبول ہے تو میں تو اڈے مکان چ داخل ہو جانا جا اپنی مالکن نو پوچھ کے آ او گئی انہیں جا کے اپنی مالکن نو آکھیا بابا تے کوئی امیر لگ دے کوئی مالدار سامی ہے او کہہ رہا ہے اپنی مالکن نو کہے آج دی ساری رات دی اجرت میں کلا دیاں گا تو اجازت دین دی ہے تو میں اندر آ جاؤں او دی مالکن نے آکھیا بابا اجرت دے گا تو ساری رات دی اجرت ہاں انہیں کہا میں اکیلا ہی اج رہاں گا اج ہور کوئی نہیں آئے گا ساری رات دی اجرت میں دینا او دی مالکن فاشا نے آکھا جا جا کے بابے کو انہیں پیسے مانگ انہیں دینے کوئی نہیں اندر ہونا کوئی نہیں آپ ہی اٹھ کے چلا جائے گا او لونڈی آئی تھی آکے کہنے لگی بابا ایک رات دی اینی اجرت ادا کر تے تینوں اندر ہون دی اجازت ہے باجزید بستامی نے آکھیا میں دے نالوں زیادہ اجرت دین واسطے تیارا زیادہ اجرت دیا گا حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو حضرت باجی بستامی نے آکھیا لونڈی نو آکھیا جا جا کے اپنی مالک نو کہے اپنی مالکن نو کہے ایدنا لو زیادہ سی اجرت دین واسطے تیارا لیکن میری ایک شرط ہے اور لونڈی آندھی ہے بابا جی تواڈی شرط کی ہے جناب باجی بستامی آندے نے اپنی مالکن نو کہے اج اجرت میں دینی ہے اجرت میں دینی ہے آج رات جیڑی ہے جیمیں جیمیں میں آکھاں گا اومیں اومیں کری جانا ہے حضرات و لونڈی چلی گئی جا کے مالکن نو کہن لگی بابا کہیں دے اسی تیرے منگن نالوں زیادہ اجرت دیاں گے آدھا میں نو دے
لیکن میری شرط ہے اج دی رات جویں جویں میں آکھاں گا اوویں اوویں تیری مالکن نے کرنا ہے. او دی مالکن فحاشا کہن لگی او بابے نو لے یا اجرت وصول کر لے, اج دی رات دا معاوضہ وصول کر لے. اوے دنیا والیو حضرت باجید بستامی رحمت الرحمان دی بارگاہ چ لونڈی آ گئی, اس فحاشا عورت دی غلامہ آ گئی, آ کے آندی ہے بابا جی سانو تواڈی گل منظور ہے, جویں تسی آکھو گے اوویں چلیں گے, آ جاؤ تشریف لے آو. جناب باجی بستامی نے ایک تھیلی اجرت دی ادا کر دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ اندر تشریف لے آئے, دیکھیا تے عورت نے فحاشی قسم دا لباس پہنیا ہوئے. حضرت باجی بستامی نے نظرہ چکا لیا, فرمایا لونڈی نو اپنی مالکن نو کہے ذرا پردے والا لباس پہن کے آوے, غسل کرے پہلا صاف لباس سے بے تن کر کے آ جائے. انہیں غسل کر لیا, صاف لباس پردے والا لباس پورا وجود انہیں ڈھانپ لیا. حضرت باجی بستامی کہنے لگے اے بی بی ایک مصلی میرا ہے ایک مصلی تیرا ہے. بی بی اس مسلے تے میں کھلونا ایدے تے تو کھلو تے میں اللہ دے حضور ہون لگا حاضر. تھوڑا جا ہور اچھا کدے حضور حاضر ہونا ہے, کدے حضور نہیں تسی پھر بھول گئے ہو, کدے حضور اللہ, کدے حضور اللہ دے. کدی میں تے تسی اندر اس گل نو سمجھیے نا کدے حضور حاضر ہون لگے ہیں. جج نے لینی ہوگے نا گواہی تے بندہ سامنے آ کے شریف کھلو جائے تے جج کہندہ تیری گواہی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے تو انہوں بولن دی لو, ٹھیک ہے جو لکھے ہے نا یہ ٹھیک ہے. کدی سجنا کھلوتا ہوں میں اس انداز وچ کہ میں اپنے اللہ دے حضور حاضر ہون لگا. ہائے کدی تیرا نماز وچوں باہر نکلن تے دل ہی نہ کرے. فجر پڑھ کے جائیں تے ظہر دے انتظار چ رہیں, ظہر پڑھ کے جائیں تے عصر دے انتظار چ رہیں, عصر پڑھ کے جائیں تے مغرب دے انتظار چ رہیں, مغرب پڑھ کے جائیں تے عشاء دے انتظار وچ. پھر ویکھیں رات نو ستیاں نیند کتنی پرسکون ہوندی ہے تے فجر دے ٹائم تے تینوں اپنے آپ ایٹومیٹک جاکنج ہوندی ہے. پتہ کیوں؟ حاضری کدے حضور دینی ہے. اسی سجدہ کرنے ہاں ساڑھے سجدے دے اندر عجیب قسم دے خیالات ہوندے نے. اسی رکوع چونے ہاں تے خیالاں چونے ہاں, قیام چونے ہاں تے خیالاں چونے ہاں. کدی صرف ہی خیال اندر میرے آ جائے, تو اڈی گال نہیں میں کردہ کہ لے ناراض نہ ہو جائے چشتی صاحب سانو ہی بڑا کچھ کہہ چلے نے آ جائے. کدی میرے اندر ہی خیال ہوئے کہ میں دے حضور حاضر ہون لگا, یقین جانو بندہ کھلوتا ہی تھے ہوئے تے پہنچیا حرم کعبہ چوئے. ایس ایچ او اگے, ڈی ایس پی دے اگے, ایس پی دے اگے, ڈی پی او دے اگے, ڈی سی دے اگے کنج کھلون دے ہو ہیں. ہائے کدی اپنے مالک دی بارگاہ حاضری دین لگے ہاں, ادب دے تقاضے تے محبت دی چاشنی لے کے کھلو گو. او بڑا رحمان ہے, گناہاں نو معاف کرنا او دی عادت کریمی ہے. وہ کریم جو ہے بڑا لاجواب ہے. تو پھر ویکھے جو مہربانیاں کی میں کردا ہے. جج کو نام ہی کھلون دا وال ہوئے تو وکیل پڑھا کے ٹور دینے, اینج کھلوئیں اینج رویں بولی نا چپ رہنا تو. جج کوئی گل پوچھے تو دھیان میرا رکھنا ہے, مینوں پوچھ کے تو پھر گل کریں.
بہرحال یہ بحث کرا میں عرض کرنا چاہنا سا انہاں ججاں کول انہاں ڈی سی ڈی پی او صاحب کول کنج تسی ادب دے تقاضے پورے کر دے ہو کدی رب دی بارگاہ چ ادب دا تقاضا پورا کیتا ہوئے تے بندے دی منزل پروان چڑھ گئی ہوئے لاہور دا کلندر اعظم چشتی بڑے کمال دی گل کر دے حضرت اعظم چشتی علیہ رحمہ کائنات والے او صوفی ٹائپ نات خان حضرات پردیاں بھی رو رہی ہے قوم بھی رو رہی ہے اعظم چشتی نے بڑے کمال دی گل کی دی ہے انہیں کیا پہلی منزل ید بے عشق دی تے بنا ادب مراد نہ پا اوے ادب تو ود کے عبادت کیڑی جڑی رب دی کری لے جا اوے ادب تو ود کے عبادت کیڑی جڑی رب دی کری لے جا اوے آزم یو دے بخت سنولے آزم یو دے آزم یو دے اے بخت سنولے جنوں اے دولت مل جا اے جاوے ادب اللہ حضرت باجی بستامی رحمت الرحمان آپ نے اس فحاشہ عورت نو آکھیا ایک مسلح تے میں ایک مسلح تے تو جویں جویں میں کھڑا ہوا جھکاں زمین تے سجدے دی پوزیشن میں چلا جاواں جویں جویں میں کراں ایویں ایویں تو بھی کری جانا ہے وہ فحاشہ عورت کہنے لگی بابا جی اے تسی تے نماز والے پاسے لے کے چلے ہو تے مینوں تے نماز آوندی نہیں فرمایا تینوں نماز نہیں آوندی انہیں کہا نہیں مینوں نہیں آوندی فرمایا طریقہ تے آوندا ہی نہ کھلونا ہے چکنا ہے سجدے جانا ہے جویں جویں میں کھلوما چکا سجدے جاواں تو یہ عمل کر اللہ اکبر کبیرہ حضرت باجی بستامی قیام دی صورت میں جو کھڑے ہون لگے تے کھڑے ہون لگے ہاں رب دی بارگاہ چ کی عرض کی تھی اے مولا میرے علاقے دے نوجوان اس عورت دی فحاشی دی وجہ تو گمراہ ہو رہے نہیں اے میرے مولا میرے علاقے دے نوجوان انہاں دے اندروں ایمان دی چاشنی ختم ہوندی جا رہی ہے او دی وجہ فحاشا عورت ہے اے اللہ اج اینو تیری بارگاہ وچ کھڑا کرنا میرا کم ہے اے دی تقدیر بدلنا اے تیرا کم ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات حضرت باجی بستامی رحمت الرحمان آپ اللہ اکبر کہہ کے سنا پڑھن لگ بے فاتحہ شریف او دیاں حمدہ صفتہ سنامہ شانہ کبریائیاں الوہیت مالکیت روزے جزا دے تذکرے شروع کر دیتے اوہ لوکاں حضرت باجی بستامی علیہ رحمان آپ نے 2 رکعت نماز نفل دا ارادہ فرمایا حضرت باجی بستامی رحمت الرحمان آپ نے جدو قیام فرمایا رکوع فرمایا دنیا والیوں میں کتاباں جو پڑھی ہے جدو سجدے گئے او دی مالکن دی روح پرواز کر گئی ہے روح پرواز کر گئی
اے جے اللہ والے دا کردار وہ نہ ہوندے موت تے دی واقعہ ہونی سی لیکن وہ آئے کیڑے رستے تے لایا صراط مستقیم روح پرواز کر آپ نے جو سلام پھیرے ہو ویکھو دی روح پرواز ہو گئی لونڈی خادمہ ایک کتاب اندر اس طرح ہوندہ ہے روایت اندر پڑھیا میں کہ وہ سجدے وچ بے ہوش ہو گئی پھر انہوں ہوش دلایا پانی دے چھٹے مارے انہیں توبہ استغفار حضرت باجی بستامی دے کول بیک کیتا انہیں بھی او دی لونڈی خادمہ نے بھی توبہ کر لئی فحاشی دا اڈا بند ہو گیا حضرت باجی بستامی نے ڈیوٹی لا دیتی ایک بڑھیا دی انہوں نماز بھی پڑھائے تے قرآن بھی پڑھائے پھر اس گھر وچ بستام دیاں بچیاں قرآن پڑھن لگ پئیاں